بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم حضرات، رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات پر بہت ہی بڑا اور خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے آج اس کے اپنے اس گھر میں مجھے اور آپ کو اکٹھا فرمایا اور ایک بڑے ہی اہم عنوان سے متعلق اس مجلس میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، نماز مغرب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عنوان کو سمیٹ لوں اور نماز مغرب کے بعد چاہتا ہوں ایک اور عنوان کو سمیٹ لوں تاکہ ہم اور آپ کم وقت میں زیادہ باتیں سن سکیں۔ آپ میں سے بعض حضرات مجھے پرانے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، ان میں سے بعض باتیں وہ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں، لیکن زیادہ تر جو احباب ہیں وہ نئے ہیں، تو مختصر بات بھی انشاءاللہ کافی ہوگی، لیکن اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو الحمدللہ یہاں جو موجود اہل علم ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ پوچھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھ سکتے ہیں۔ تو بات جو ہوگی اس وقت اس مجلس میں ہمارے اور آپ کے سامنے دعوت الی اللہ میں صحیح منہج کی ضرورت ہے، صحیح منہج کی ضرورت ہے، صحیح طریقے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سبھی حضرات اور آپ سے پہلے آپ کی یہ جو مربی حضرات علماء ہیں مجھ سمیت ہم سب اسی دعوت الی اللہ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے مسلمانوں کے دائرے میں کام کریں، غیر مسلموں کے دائرے میں کام کریں یا دونوں کے حلقوں میں مل کے کام کریں، لیکن کام جو کر رہے ہیں بنیادی بات یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہماری فکر اصل ہونی چاہیے کہ جو ہم کریں وہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ کوئی بھی ہم کام کریں وہ اللہ کے پاس قبول ہونا چاہیے۔ اب مان لیں دنیا میں ہمارا چلنا پھرنا بہت ہو رہا ہے، ہماری حرکت بہت ہے، ہماری محنت بہت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ساری دنیا بھی ہمارا اعتراف کر لے، ہماری تعریف کرے، تو آپ کو کیا خیال ہے آپ کا ہم کامیاب ہیں؟ ہم لوگ کامیاب ہیں اس میں؟ ہم کوئی کام کریں اور اللہ وہ قبول نہ کرے، لیکن دنیا بڑی تعریف بھی کرتی ہے، دنیا میں بڑا ہم میں ہلچل چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مشغول ہیں، مصروفیت ہے، تو ہم کامیاب ہیں کہ ناکام؟ سمجھتے مانتے نہ اس بات کو؟ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لے جائیں، اور اللہ کو جب ہم راضی کر لیں گے جو کام اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا وہ کام خود بخود دنیا کے لیے سوٹیبل بھی ہوگا، مناسب بھی ہوگا، دنیا کو اس سے فائدہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ہم اور آپ کو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے اور آپ کے سماج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف آنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ان کو جو ہے ٹریگر کر جاتی ہے تو وہ جو ہے الحمدللہ دین سے جڑنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ان کو ان کے اندر جذبے کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی شوق ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔
شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور شوق ہے اسی لیے آپ سب حضرات قربانیاں دے کر آج یہاں بیٹھے ہیں. آپ کے پاس مصروفیات کوئی بیکار نہیں ہے. آپ وہی شوق ہے, وہی جذبہ ہے کہ آپ نے قربانی دے کر یہاں آنا گوارا کیا اور آج یہاں آپ بیٹھے ہوئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, شریعت مطہرہ میں آپ نے بارہا یہ مسئلہ سنا ہے, اللہ کے پاس عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں. عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اس عمل میں مخلص ہونا چاہیے. آدمی کو اس عمل میں مخلص ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس بندے کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, دین کے مطابق ہونا چاہیے. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ نے فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, یعنی یقین رکھتا ہے, جس کا آخرت پر ایمان ہے, اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو کہا اللہ نے اس میں دو بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ آخرت کی کامیابی اگر آپ کو چاہیے تو جو عمل کریں وہ صالح ہو, یعنی وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, یعنی اس عمل میں بندے کو مخلص ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. تو اخلاص اور سنت سے مطابقت, سنت سے موافقت, یہ دو عام شرطیں ہیں جس کے بغیر بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا. ایک تو اخلاص ہونا چاہیے, بندہ مخلص ہو, صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرے, جو بھی کام کرے, جو بھی نیکی کرے, جو بھی عبادت کرے. اور دوسرا یہ کہ جو عبادت, جو اچھائی, جو نیکی کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے, شریعت میں بتایا گیا. اب آئیے میں آپ کو لے آتا ہوں اس بنیادی نقطے کی طرف کہ آپ میں, ہم میں سے بہت سارے ہیں اور ایسے میدان میں بہت سارے لوگ ہیں, کام کرنے کا شوق ہے, جذبہ ہے, اور انشاءاللہ مخلص بھی ہیں پوری طرح, ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں. وہ نام نہیں چاہتے, شہرت نہیں چاہتے, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے, ان کی نیت میں شک نہیں. باذن اللہ ہمارا گمان, ہماری رائے, حسن ظن ہمارا ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب کے سب مخلص ہی ہوں گے انشاءاللہ. آپ جیسے بھائیوں کی میں بات کر رہا ہوں, سب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے بات بتائیے کہ آپ اور میں اگر صرف اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہو جائیں کافی ہو جائے گا؟ شوق کی بنیاد پہ کام کرنے والے ہو جائیں کافی ہو جائے گا؟ نہیں, صحیح طریقہ سیکھنا پڑے گا, صحیح طریقے کے مطابق کام کرنا پڑے گا تاکہ دوسری شرط بھی پوری ہو. بندے کو عمل میں مخلص ہونا چاہیے, اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں نے جو عنوان آپ کو بتایا, عنوان کیا لکھا آپ نے؟ دعوت اللہ میں صحیح منہج کی ضرورت. مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت کے نام پہ جو بھی کام کریں, صرف شوق ہونا کافی نہیں ہے, آپ صرف آپ کے اندر جذبہ ہو یہ کافی نہیں, آپ مخلص بھی ہو, آپ کا اخلاص بھی کافی نہیں. اخلاص کے ساتھ طریقہ کار کا صحیح ہونا یا صحیح منہج کے مطابق کام کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ صحیح طریقے پر رہ کر کام نہیں کرتے تو محنت بہت ہوگی, چلت پھرت ہے, کام ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت بھی دے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت بھی دے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے. لیکن پھر بھی یہ سوال بنا رہے گا یہ عمل اللہ کے پاس آپ کے حق میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے دعوت کے کام میں جب تک صحیح منہج, صحیح نہج کو, صحیح طریقے کو آپ نہیں پکڑیں گے, آپ کی محنت ہو کر بھی آپ کے حق میں مفید نہیں ہوگی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دنیا کا بھلا کر دے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں واقعہ پیش آیا. ایک جنگ میں صحابہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کفار کا کی جو جنگ چل رہی تھی, اس جنگ میں ایک آدمی بڑی جواں مردی سے لڑ رہا تھا. مطلب حتیٰ کہ جو بقیہ صحابہ وہ خود بھی جنگ میں ہیں لیکن ان کو رشک ہو رہا ہے اور
صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ آج فلاں کی طرح کوئی اور لڑ نہیں سکا، مسلمانوں کی طرف سے اس سے زیادہ جمع مردی کا مظاہرہ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی یہ بات سن کر کہا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کو آپ سمجھیے، بہت اہم حدیث ہے ہماری اور آپ کی زندگی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو میرے دل میں بات جو ہے دیکھیے، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے، تلواروں کے سامنے جو آدمی سینہ سپر کھڑا ہوتا ہے وہ جگر کی بات ہے، آسان نہیں۔ بولنا بہت آسان ہے لیکن میدان میں کھڑے ہونا جو ہے آسان نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے موقع پر ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے سب سے جمع مردی سے لڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر نہ، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اب اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جھٹلا نہیں سکتے، شک نہیں کر سکتے نبی کی بات پر، لیکن سمجھنے کا خیال تو پیدا ہوگا نا، آخر ایسا کیا ہوگا، اتنا جواب مرد آدمی، ایسے لڑنے والا، یہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے، یعنی جنگ بھی لڑ رہا ہوں، ساتھ میں نظر بھی رکھا ہوں وہ کدھر جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے میدان جنگ میں آس پاس ہی لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے خوب زخمی ہوا، جسم پورا زخموں سے چھوا، سب اسلام کے خاطر، حتیٰ کہ جب لڑنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی، خون بہت زیادہ بہ گیا تو کیا کیا، گر پڑا نیچے۔ گرنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے اپنی تلوار، تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو تلوار توڑی، تلوار کا حصہ توڑ کر اس کے جو مٹ ہوتا ہے اس کے پاس سے حصہ توڑ کر تلوار زمین پہ رکھی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا اور خودکشی کر لی، صبر نہیں کر سکا۔ صحابی جو ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ دیکھے تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جانتے تھے کہ پہلے سے مسلمان ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کافر تھے بات ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا سبب کیا ہے، سبب کیا ہے کہ تم تو ہو مسلمان لیکن ابھی پھر سے ایمان لانے کی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے کہا تو میرے دل میں خامخواہ کے خیالات پیدا ہوئے کہ یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے اتنی جوان مردی سے لڑنے والا، لیکن جب میں نے جا کر دیکھا کہ واقعی اس نے خودکشی کر لی، حرام اور ناجائز موت مرا، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی بات سچ ہے، تو میں ایک طرح سے اپنے ایمان کو اور آپ کے اوپر آپ کی بات کی تصدیق پر اور زیادہ جو ہے آمادہ کر رہا ہوں۔ یہی کہ بات ختم نہیں ہوئی، اس میں کہا جا سکتا ہے، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تو جنگ جو لڑا وہ الگ ہے، خودکشی جو کی الگ ہے، لیکن مسئلہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی پوری بات سننے کے بعد کہا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت بے دین آدمی سے بھی لے سکتا ہے، گنہگار آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ وہ آدمی فی نفسی فاجر فاسق ہے لیکن اللہ اس کے ذریعے دین کا کام لے سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی خود اپنی عبادتی محنت سے خود فائدہ نہ اٹھائے لیکن اس کی محنت سے اللہ دوسروں کو فائدہ کر دے، یہ اس دین میں ہوگا، اللہ نے بھی کہا۔ آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ مسئلہ صاف طور پر رکھیے کہ آپ اور ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جیسے بھی چاہیں کر لیں، 10 لوگ 20 لوگ اور اللہ کرے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے ذریعے ہدایت پر آئے، ہمارے ذریعے ہدایت پر آئے، ہمیں یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے ہم کیسے بھی کر لیں اور 25-50 لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے پہ کام کریں، لوگ قبول کرتے نہیں قبول کرتے یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا اصل کام یہ کہ صحیح طریقے پہ کام کریں۔ یہ عین ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ہم غلط طریقے پر کام کریں اور اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے لیکن ہمارے ہم میں ذخیرہ نہ بنے وہ لوگ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے کہ جو اونٹوں کی دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کب ہے؟ جب ہماری محنت اللہ کے پاس قبول ہو جائے تب یہ بہتر ہے، ورنہ اللہ ہمارے ذریعے ہدایت دے دے گا لیکن وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو وہ اس کو ہدایت تو دے گی لیکن ہمارے اعمال نامے میں نہیں لکھی جائے گی۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے احباب جو میدان میں ہوئے غلط فہمی کا شکار ہیں،
تو کیا سمجھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم دعوت کا کام کریں گے، اصلاح کا کام کریں گے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، غلطیاں بھی کریں گے ہم، تو مان لو میں نے غلطیاں کی پوری زندگی، تو میری زندگی میں اچھائیاں بھی ہیں، اس دعوت کے کام میں غلطیاں بھی ہیں، کرنی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے 100 لوگوں کو اگر ہدایت دے گا تو 100 لوگوں کی نیکیاں پوری میرے حساب میں لکھی جائیں گی نا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نا اللہ آپ کے ذریعے خیر کی طرف جو رہنمائی کرتا، خیر کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ 100 لوگوں کو اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دے دی تو 100 لوگوں کے نیکیاں میرے ہاتھ میں لکھی جائیں گی، اور میں اگر کچھ غلطیاں کر بھی رہا ہوں تو یہ آدمی کی زندگی کی گناہ ہے، تو ایک آدمی کی زندگی کی غلطیاں اور 100 آدمی کی نیکیوں میں کون سے بھاری پڑے گی؟ 100 آدمیوں کی نیکیاں زیادہ بھاری پڑے گی۔ ایسا سوچ کر بہت سارے ہمارے بھائی میدان میں کام کرتے جاتے ہیں، الٹا بھی سیدھا بھی غلط، آپ ان کو بتائیے کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی غلط فہمی میں ہے۔ یاد رکھو 100 آدمی تو دور کی بات، اگر آپ کا میرا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، 100 میں اللہ 1000 لوگوں کو ہمارے ذریعے ہدایت دے سکتا ہے، لیکن ان میں سے ایک آدمی کا ثواب بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں لکھے گا۔ کیوں نہیں لکھے گا؟ عمل قبول ہوگا تب اس کا ثواب ملے گا، عمل اللہ کے پاس قابل قبول بنے تب اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہم نے عمل کو اللہ تعالیٰ کے پاس مطلوب معیار پر، شرائط پر پورا بھی نہیں کیا تو اللہ کے پاس اجر کہاں سے ملے گا ہمارا؟ اسی لیے بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بدل کر رکھ دیں، نہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ بدلتے نہیں، میں نہیں بدلتا ہوں۔ قرآن اللہ نے اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دیتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا اسے ہدایت دیتا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کو، زیادہ قوم کو اور بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے یا پھر شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے کی بات کریں، منہج کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ سمجھوتا کریں، نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام کرے صحیح بنیادوں پہ کرے، صحیح طریقے سے کرے۔ آپ اور ہم صحیح بنیاد پر کام کر لے گئے، اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے پوری دنیا کو آپ کے ذریعے ہدایت دے، کہ بڑی دنیا کو ہدایت دے، یا ہم 2-4 لوگوں کو کہ اللہ چاہے تو آپ کے ذریعے ہدایت دے، اللہ کی اپنی مرضی۔ اور ہو سکتا ہے آپ صحیح بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت نہیں دے، اللہ کی مرضی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن انبیاء آئیں گے، ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر کھینچا کہ انبیاء علیہ السلام ایک کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک نبی آئیں گے وہ محبوبہ چھوٹی جماعت ہوگی، ایک نبی آئیں گے ان کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، اور ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، جن کے ساتھ کوئی نہیں، یعنی کوئی امت کی کوئی پریوان نہیں لایا۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے بتایا کہ مجھے بہت بڑی جماعت دکھائی دے گی، میں سمجھوں گا یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا جائے گا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہے، مجھ سے یہ کہا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے کہا جائے گا آپ دوسری طرف دیکھیے تو میں دیکھوں گا اتنی بڑی جماعت وہ امت محمدیہ ہوگی۔ طویل حدیث ہے پوری، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ایک نبی وہ ہیں کہ جن کی امتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امتی تحت نگاہ پھیلے ہوئے، دوسرے ایک نبی وہ ہیں حضرت موسیٰ جن کی جماعت امتی بڑی تعداد میں ہے، تیسرے نبی وہ ہیں جن کے ساتھ متبعین کی، ایمان لانے والوں کی چھوٹی جماعت ہے، چوتھے وہ نبی ہیں جن کے ساتھ اکا دکا لوگ ہیں، اور ایک نبی وہ بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمام انبیاء اپنی دعوت میں کامیاب تھے کہ نہیں؟ سب کامیاب تھے، سب کامیاب تھے، مانتے ہیں نا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر ایمان کا مسئلہ ہوگا سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے جو فیصلے کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ جانتا ہے کون جو ہدایت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے، اللہ ہدایت دے گا۔ اسی لیے ہمیشہ ایک داعی کو کبھی بھی نتائج کی فکر نہیں کرنی چاہیے، رزلٹ آپ کی ذمہ داری، محنت آپ کی ذمہ داری، رزلٹ کے لیے سمجھوتے کرنا، ایڈجسٹمنٹ کرنا یہ آپ کا کام نہیں، صحیح طریقے سے کام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسلامی شریعت کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر کام کرتے چلے جائیں،
اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو جائے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مان لیجیے میں ہی اپنی مثال کر بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، میں نے آج آپ کے سامنے درس دیا، دو آپشن ہو سکتے ہیں۔ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مان لیں میں نے بات کی اور میری بات سمجھ کر ساری باتیں مان لی اور زندگی پر عمل کیے، آپ سب کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، ہو سکتا ہے ایک آپشن۔ سیکنڈ آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کوئی بات نہیں مانی، ایک بھی نہیں مانی، اور میں اللہ کے پاس گیا، پیغام تو میں نے پورا پہنچایا لیکن قبول آپ میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے پاس صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگوں کو اللہ، کتنے لوگ آپ میری بات مانیں، یا یہ دیکھا جائے گا اللہ چاہے تو جب آپ نے مجھے رد کر دیا، قبول نہیں کیا، تب بھی اللہ چاہے تو خوب خوب نوازے گا کہ نہیں نوازے گا۔ یہ باتیں آپ کو میدان دعوت میں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے۔ آپ کی میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کریں، لوگوں کی پسند کے مطابق کام کریں، ایڈجسٹمنٹ کریں، سمجھوتا کریں، رزلٹ بہتر لانے کے نام پہ ہم غلط صحیح ہر طریقے سے کام کریں اور ہر قسم کے غلط صحیح لوگوں کو میدان میں لے کر آنے، یہ ہماری ذکر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے صحیح طریقے پر کام کرو۔ اسی لیے میں نے کہا دعوت اللہ میں صحیح منہج کی ضرورت ہے، صحیح طریقے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، صحیح طریقے پر کام کریں۔ آپ ایک بات بتاؤں اور ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دیں، دعوت اللہ کا کام عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عبادت ہے، دعوت اللہ کا کام اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، عبادت ہم من مانے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ شریعت کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، میں میدان دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں، آج آپ جس طرح بیٹھے ہیں نا، ہماری دعا ہے اللہ آپ میں سے ہر بندے کے ذریعے سینکڑوں کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ ہدایت دے۔ لیکن میں بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے جتنے بھائی ہیں شروع میں الحمدللہ شوق میں آتے ہیں اور بیٹھ کر سیکھتے بھی ہیں، ابھی جو ہم بیٹھے ہیں نا سیکھ رہے ہیں آپ بیٹھ کر، لیکن جیسے ہی تھوڑی بہت آپ کو کامیابی ملنے لگے گی، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اس میدان کے فطروں میں سے بہت بڑا فطرہ ہے، آپ کے کسی کے سامنے ایسا نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ غیر شعوری طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے میں سکھانے والا بن گیا ہوں، اب میں سیکھنے والا نہیں ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ شروعات تو آپ صحیح طریقے پر کرتے ہیں، صحیح منہج صحیح طریقے پہ آغاز کریں، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد جیسے ہی آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں آپ غلطیاں کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو اپنی غلطیوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھ نہیں رہے اور آپ کو جو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے صحیح نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے دماغ سے صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک عالم دین نہیں ہے آپ، تو آپ کی رہنمائی کس چیز سے آپ نے ہے؟ اپنے نفس سے، اپنے خیالات سے، اپنے تجربے سے، میدان سے، فیلڈ سے، کسی کی زندگی کے حالات، آپ اپنا ڈیسیشن لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو میدان میں کام کرنے والے بیسیوں حضرات کا مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میں بات کو جیسے میں نے کہا کہ مختصر کر کے مجھے رکھنا ہے، یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھیے کہ دعوت اللہ کا کام صحیح منہج پر ہونا چاہیے، صحیح طریقے پر ہونا چاہیے۔ اب کیا مطلب ہے صحیح طریقے پر کام کرنے کا؟ کچھ وضاحت اس کی کرتا ہوں، صحیح طریقے پر کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ غلط صحیح منہج کی پابندی نہ کرنے کے نتیجے ایسی بھیانک غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحیح منہج پر کام کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کہ دین کے ہر مسئلے کی طرح، دین کے ہر میدان کی طرح قرآن، سنت، سلف صالحین کا منہج، طریقہ، یہی معیار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی غیر مسلم سے مل رہا ہوں، تو قرآن و سنت کو غیر مسلم کو سمجھانے کا طریقہ ہمیں کیا بتایا ہے، کن موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ آپ ایک غیر مسلم سے مل رہے ہیں اور ملنے کے بعد آپ اس سے جو ہے اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن کس کی؟ اخلاق حسنہ کی بات کر رہے ہیں، اور اخلاق حسنہ کی بات کر کے اٹھ کے چلے آ رہے ہیں آپ، تو آپ نے دعوت دی۔ اخلاق حسنہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اور جو آپ نے بات کی وہ دین کی بات ہے، بے دین کی بات ہے، لیکن کیا صحیح بنیاد ہے بات کرنے کی؟ اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے توحید کی بات ہونی چاہیے۔
ایک مثال میں آپ کے سامنے تھا، ابھی مناسب ہے لگ رہا ہے کہ ذکر کروں، ابھی میں آ رہا تھا سفر میں، میرے بازو جو بیٹھا ہوا تھا بالکل پورا سفر میرا تقریباً 1.5 گھنٹے کا تھا، تو میں تو تھکا ہوا تھا تو آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے میری آنکھ کھلی تو میرے بازو جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے سب سے پہلے لباس پہ بات کی، یہ لباس کہاں سے، اسے کیا کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، تو ایسے ہی غیر مسلم۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے جو ہے بات کہی مجھ سے، کہا کہ میں جو ہندو برہمن ہوں لیکن صوفیزم میری دلچسپی کا موضوع، میں بہت پڑھ رہا ہوں صوفیزم کو، اور احمدآباد خلدآباد کے بازو میرا گھر ہے، تو چونکہ وہاں پورے مقبرے قبریں بہت ہیں تو وہاں سے مجھے صوفیزم میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں بہت پسند کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج بھی میرا معمول ہے کہ 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے بنا باہر نہیں نکلتا ہوں۔ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، لیکن صوفیزم جو پڑھا اس کی روشنی میں وہ بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں، اس لیے کہ لائٹ ہو چکی تھی اور مجھے جو ہے کہ ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں فلائٹ سے، فلائٹ سے نکلے تو وہ باہر کتنے، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ۔ میں نے کیا کہا معلوم ہے اس سے، میں نے ڈائریکٹ اس کو جو ہے یہ کہا، آپ نے صوفیزم پڑھا ہے، آپ نے سلفیزم بھی پڑھا ہے، سلفیزم بھی آپ نے پڑھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جیسے صوفی ایک سیکٹ مانا جاتا ہے، ایسے یہ سیکٹ جو ہے سلفی اہل حدیث ہے، اور میں نے اس کے سامنے کہا کہ یہ وہ دعوت ہے جو سیدھے اللہ تعالیٰ کی قرآن اور نبی کی حدیث سے جوڑنے کی بات کرتی ہے، جو کہ اصل دین ہے۔ صوفیہ ہو، فلاں ہو، جو بھی ہو، وہ دین تک پہنچا سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ 2 سے 3 منٹ کا موقع ہے، لیکن میں نے موقع جانے نہیں دیا، جو بات وہ سیدھی کہنی پڑے گی۔ مجھے نہیں پتا میری بات کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کے دماغ میں بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور بتانا، اسے میں تسلی دے کے آ سکتا، ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب کہہ سکتے تھے۔ فائدہ کیا اس دعوت کا جب اس آدمی کو میں توحید تک آنے کی دعوت ہی نہ دوں؟ میں نے اسے کہا کہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو پہل آپ کو صوفیزم سے ٹکرانے والی باتیں نظر آئیں گی، پریشان ہوں گی، لیکن اسی راستے سے گزر کر آپ سچائی تک پہنچ پائیں گے، حق تک پہنچ پائیں گے۔ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ میدان میں جب آپ کام کرتے ہیں نا، آپ کو سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں وہ بنیادیں مضبوط رکھنی چاہیے جن بنیادوں پہ آپ کو اصل میں کام کرنا ہے۔ آپ ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتے۔ میدان میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم صرف اچھائی کی دعوت دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، مطلب غلط کو غلط نہیں بولیں گے لیکن اچھے کو اچھا بولتے جائیں گے، شرک کو شرک نہیں بولیں گے لیکن توحید سمجھائیں گے۔ نہیں، توحید کا مفہوم سمجھ میں اسی وقت پورا آتا ہے جب بندے کو شرک بھی پوری طرح سمجھ میں آئے۔ بدعت جب تک آپ نہیں سمجھائیں گے، سنت پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اس مسئلے کو یاد رکھیے گا، اور جیسے میں نے کہا یہ جو ہے کچھ بیسکس ہیں، آپ کو اس بنیاد پہ آپ جو کریں گے نا، اس میں قرآن و سنت، صحابہ تابعین، تبع تابعین نے جو طریقہ اپنایا اس کو اپنائیے۔ آپ دیکھیے مکے کے حالات کتنے برے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری دعوت کے مرحلے سے، یعنی چھپ کر جو دعوت دیتے تھے، اس مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال کا عرصہ گزار چکے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، فاصدع بما تؤمر، اللہ کے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اللہ لینا بولیے۔ آپ کو معلوم ہے بولنے کے ساتھ کیا ہوا؟ سب ٹوٹ پڑے اللہ کے نبی کے، وہ صحابہ کو ستانے لگے، تکلیف، لیکن اللہ کا حکم ہے سنانا ہے، سنانا ہے۔ یہ جو چیز جسے کہتے ہیں نبی کی سیرت سے، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر صحیح بنیادوں پہ کام کرنا، دعوت اللہ کی توحید کی طرف دینا، نبی کی رسالت کی طرف دینا، آخرت اور ایمان کی طرف دعوت دینا، اور اسلام کی طرف دعوت دینا۔ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں، لیکن یہ کہ یہ بہتر طریقہ، یہ سب باتیں نہیں کر سکتے۔ تو صحیح بنیادوں پہ کام کریں اور صحیح طریقے سے کام کریں، صحیح منہج پہ کام کریں۔ اللہ کے پاس ہماری ایک دن کی محنت بھی قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے پر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اصل میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ چلیے جو وقت بچا ہے اس میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں تاکہ آپ، عربی میں کہتے ہیں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کسی چیز کو اس کے اپوزٹ جو چیز ہے اس سے کے ساتھ سمجھتے ہیں تو پھر چیز پوری طرح کھل کر آ گئی۔ غلط منہج کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو 2-3 باتیں مثالیں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، میدان میں کام کرنے والے لوگ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے قرآن کے ذریعے لوگوں میں دعوت کا کام کریں گے، قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کریں گے۔ اس میں کچھ غلط ہے؟ قرآن کے ذریعے ہم غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں گے، کچھ غلط ہے؟ غلط نہیں لگتا شروع میں، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن ان میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کریں، صرف قرآن کے ذریعے ہم دعوت کا کام کریں۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ صحیح ہے یہ؟ صرف قرآن کے ذریعے دعوت کی بات کرنا صحیح ہے؟ اب دیکھیے ان کے پاس دیکھیے کیا کیا اس کے لیے بیس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف آسمان سے نازل شدہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن کے ذریعے کریں گے، اس لیے کہ قرآن سیدھے انسان کی روح سے خطاب کر رہا ہے۔ اب سننے میں بات صحیح لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ بات صحیح لگ رہی ہے نا؟ یہاں تک گھبرائیں گے نہیں، بولیے، آپ غلط جو بولیں گے تو فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں تک تو صحیح لگ رہی ہے نا کہنے کے لیے؟ لیکن آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیے، کیا یہی بات اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی کہ قرآن کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی بات اللہ کی طرف سے ہے، وما ينطق عن الهوى، لیکن الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا صرف قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ اگر حدیث کی کتاب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، ایک صحابی آئے، بڑے شاعر آدمی تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت کس کے ذریعے دی معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کی آیت نہیں پڑھی اللہ کے نبی نے ان کے سامنے، اللہ کے نبی نے ان کے سامنے خطبہ پڑھا۔ وہ جو خطبہ پڑھتے خطبہ مسنون ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں نا، وہ خطبہ مسنونہ اللہ کے نبی نے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا بیان ہے۔ اس آدمی نے، جو صحابی نہیں بنے تھے، انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی سے کوئی عقیدہ لیا، دوبارہ سنائیے مجھے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ وہ خطبہ پڑھا، قرآن کی آیت نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ دوبارہ پوچھا، ایک بار اور پڑھا اور کہا اللہ کے میں اس دین پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن بھی پڑھا، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے احادیث کا بھی ذریعہ بنایا۔ کتنے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف قرآن کی آیتیں پڑھی؟ نہیں، اللہ کے نبی نے گفتگو کی، اور اللہ کے نبی کی گفتگو حدیث ہے۔ تو دعوت کے میدان میں اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر بات کی، لیکن آپ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے کہیں گے، جسے بتایا نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی، نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تو اس کا مطلب آیتیں ہی سنانی چاہیے یہ ہے۔ اچھا، ایک تیسری دلیل، ایسے ہی کہنے والے لوگوں میں سے بعض نے ایک دلیل دی، کہا، کہنے لگے کہ دیکھو حدیث میں اصل میں ڈیٹیل ہے، تفصیلات ہے، یہ تفصیلات اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اس آدمی کو ضرورت ہے نماز کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات وغیرہ، اس لیے ہم قرآن کے ذریعے پہلے اسے اسلام میں لائیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے، ہم اسے حدیث سے جو ہے سمجھائیں گے۔ دیکھو ان میں سے ہر بات جو دلیل کے طور پہ پیش کی جائے کتنی اٹریکٹیو ہے آپ کے لیے، اس میں کتنی کشش نظر آتی ہے، اور اگر آپ علم والے نہیں ہوں گے تو آپ کو صحیح لگے گا اور وہ کرنے لگیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میں یہ واقعہ پچھلے دروس میں بھی سنا چکا ہوں، لیکن آج ابھی بنگلور میں میں تھا تو مجھے جو ہے ایک جگہ سے فون آیا، تفصیل نہیں سنا سکتا اس لیے کہ ڈیٹیل ابھی میرے پاس نہیں ہے، ورنہ یہ واقعہ میں آپ کو سنا ہوں، پہلے واقعہ سنا دیتا ہوں پھر آج کی بات سنا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے ذریعے ہم دعوت کا کام کریں گے بولے نا، آندھرا کے کچھ ساحلی علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ علاقوں میں آندھرا کے منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرتے اور انکار حدیث کفر کا کام ہے، منکرین حدیث نے کیا کیا، اور زمانے سے محنت کرتے رہے کہ لوگوں کی انکار حدیث کی فکر کو عام کریں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی، ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ جو غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے اٹھے، ہمارے اپنے جو بھائی تھے، بعض بھائیوں نے کیا کیا، ہم قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کریں گے، تو منکرین حدیث کو لگا کہ بات وہی ہم ان کے انداز میں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ فوراً کیا کیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ گئے، اور جو کر وہی بات کرنے لگے کہ ہم قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کریں گے، قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کریں گے، اور اس کے بعد ان کا جتنا سرکل تھا
उन सब के जहन में वो शुबहात डालने लगे कि देखो कुरान ही काफी है, हदीस की जरूरत नहीं। हदीस की जरूरत है कहने का मतलब कुरान के बारे में ये कहना है कि कुरान नाक़िस है, हो रहा है। तो जो लोग गैर मुस्लिमों में दावत का काम करने के लिए निकले थे, ये सिर्फ कुरान के जरिए दावत देने वाले वो थे मुनकिरीन हदीस के मदऊ बन गए। गैर मुस्लिमों को कुफ्र से निकालने यानी बुत परस्ती शिर्क वगैरह से निकालने के लिए निकले हैं, लेकिन इनकार हदीस के दरवाजे से कुफ्र में दोबारा दाखिल होने की तरफ आगे बढ़ गए। ये होता है मनहज सही तरीके से इनहराफ करने का नतीजा। अब आप बताओ, ये लोग पूरी दुनिया तक भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा ले गए, इनकार हदीस की वजह से इनका ईमान इस्लाम अगर अल्लाह के पास मोतबर न रह जाए तो फिर क्या बचा इनकी जिंदगी। इससे तो अच्छा था कहीं तिजारत करते हुए बैठे, रोजी रोटी करके कमाते, हलाल कमाते, तो बुनियादी फराइज दुरुस्त करते, कम से कम दीन तो बचा रहता। मैं आज का वाकया बता रहा हूं, अभी मैं बल्कि मैं आपको घड़ी देख के वक्त बता सकता हूं कि ठीक जो है लगभग 2:30 से 3 बजे के दरमियान एक साहब से बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। वो बता रहे थे कि तेलुगु जबान में काम करने वाले बाज मारूफ नामदारी वो मुनकिर हदीस बन चुके हैं और अपने जितने गैर नौ मुस्लिम हैं, मुसलमानों में जो पुराने हैं उनको बात नहीं कर रहे, जितने नौ मुस्लिम उनके जरिए इस्लाम से मुतासिर हुए, अब उन पर दोबारा मेहनत करें उनको मुनकिर हदीस बनाने के लिए। दाई जिनको कहा जा रहा है ऐसे बादशाह, यानी अल्लाह ने इनके जरिए उनको हिदायत दी, इस्लाम पर आए, लेकिन इनकार हदीस के फितने से वो मुतासिर हुए, सही मनहज पर जब करार में काम नहीं करता कब कौन सा फितना उछक लेता है पता नहीं चलता। अब वही लोग उन्हीं पुराने लोगों को जिनको कुफ्र से निकाल कर इस्लाम तक लाने में अल्लाह ने कामयाबी दी थी, अब उन्हीं पर मेहनत करके उनको मुनकिर सुन्नत बनाने के पीछे पड़े। आज अभी मैं बता रहा हूँ ना, दोपहर 2:30 से 3 बजे के दरमियान की खबर आपको दे रहा हूँ। अल्लाह के काम के नाम पर अगर आप सही मनहज से इन्हिराफ करेंगे ना, आप यकीन कीजिए, अरबी में एक जुमला है, कहते हैं यबनी कसरन व यहदिमु मिस्रा, यबनी कसरा व यहदिमु मिस्रा। ये एक महल बनाता है, एक शहर को वीरान करता है। निकलता तो एक शहर बनाने के नाम पे, अब आप कीजिए ये महल बनाने के नाम पे, लेकिन महल बनाने के नाम पे पूरे शहर को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मनहज अगर सही नहीं होता, तरीका अगर सही नहीं होता काम करने का, तो फिर यही होता है। एक दूसरी मिसाल मैं आपके साथ दे देता हूँ। मौलाना इजुद्दीन खान साहब का नाम आपने सुना होगा, बहुत मिसालें हैं लेकिन वक्त मेरे पास नहीं, इसलिए मैं महदूद कर रहा हूँ बात को, लिमिटेड सिर्फ बात बुनियादी समझा है। मौलाना इजुद्दीन खान का नाम आपने सुना होगा, इंतकाल कर गए पिछले 2 साल पहले, मालूम है आपको जी। इनके बारे में ये बात बहुत सब लोग कहते हैं, 200 से ज्यादा किताबों के राइटर हैं, मुअल्लिफ हैं, मुसन्निफ हैं, और उनके पढ़ने वालों पे खास हल्का है, और इनके पढ़ने वाला जो हल्का है उनका ये मानना है कि गैर मुस्लिमों में दावत और तबलीग के नाम पे इनसे ज्यादा बेहतर लिटरेचर किसी और ने नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये उनके अपना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बात सच है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में गैर मुस्लिमों में दावत और तबलीग के नाम पे बहुत लिखा है, लेकिन फर्क यहां है कि जो उन्होंने लिखा है उसमें सही मनहज की वो पाबंदी नहीं कर सके। तो बहुत लिखा है, यहां तक कि मैंने कहा ना, बाप लोग ये मानते हैं कि उनसे ज्यादा किसी ने लिखा नहीं, उनसे ज्यादा अच्छा किसी ने नहीं लिखा, लेकिन सही मनहज पर न होने की वजह से आज उनके अपनी किताबें और उनके नक्शे कदम पर चलकर काम करने वाले लोगों का काम जो सवालिया निशान उस पर लगा हुआ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ इस मुल्क में रहते थे ना, तो उन्होंने क्या किया, देखिए आप अगर हालात को देखकर राय कायम कर लेते हैं और फिर उसको जो है दलील देने की कोशिश करें, कहीं से भी कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ के दलील दे देते। सही मनहज पे काम करने का मतलब यह है कि हालात को देखने के बाद अपनी तरफ से कोई राय मत कायम कीजिए। कुरान और सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है, और कुरान और सुन्नत से रहनुमाई भी सलफ सालिहीन की समझ के मुताबिक क्या रहनुमाई मिलती है, ये अगर आप तय करेंगे तो आप सही मनहज पे काम करेंगे। यहां उन्होंने क्या किया पता है, मैं आपको मुख्तसर गिना देता हूं। इस मुल्क हिंदुस्तान में दावत और तबलीग के नाम पे काम करने के नाम पर उन्होंने जो लिटरेचर छोड़ा है, उसमें इस बुनियादी फिक्र को आम करते हैं कि जिहाद इस्लामी शरीयत की तालीम अब नहीं रह गई, बल्कि वो यहां तक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा है, यानी आपका जो नमूना है, 50% नमूना एक तरह से काबिल अमल नहीं रह गया है।
नाकाबिल इंतबाक होकर रह गया, मतलब वो जो है हमारी अपनी सोसाइटी को जो है रिलेट करने वाला नहीं रह गया। वो बहुत साफ लफ्जों में कहते हैं, उनकी एक तहरीर है मसीही मॉडल के नाम पर। उसको क्या लिखते हैं पता है? कहते हैं कि हजरत ईसा क़यामत के करीब आएंगे का मतलब हजरत ईसा नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह के नबी का जो मॉडल है, एक उम्मती आएगा, वो अल्लाह के नबी के मॉडल में से मसीही मॉडल की रोशनी में एक नया मॉडल पेश करेगा। वही असल में महदी हैं, वही असल में मसीह हैं। क्या मतलब? कहते हैं कि अल्लाह के नबी के मॉडल में दावत है, फिर सब्र है, फिर जिहाद है, माफ कीजिए, फिर हिजरत है, फिर जिहाद है। चार चीजें नुमायां हैं। दावत शुरू में, फिर लोगों की तरफ से सताए जाने पे सब्र है, तीसरे नंबर पर है हिजरत, और चौथे नंबर पर है जिहाद। अल्लाह के नबी की जिंदगी में खुलासा अगर देखेंगे, चार मराहिल से अल्लाह के नबी गुजरे। कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप अगर देखेंगे, उनकी जिंदगी में दावत और सब्र दो ही चीजें थी। न वो हिजरत के मरहले में आए, न जो है जिहाद के मरहले में हजरत ईसा आए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी का जो मॉडल है, यानी जो ये चार मरहले, क़यामत के करीब जाकर इसमें के जो दो मॉडल हैं वो इस दुनिया में अमल के काबिल नहीं रह जाएंगे। यानी हिजरत और जिहाद का मसला, फिर दीन का मसला एक तरह से बाकी नहीं रह जाएगा, अमल के काबिल नहीं रह जाएगा। दावत इन सब चीजों का नाम नहीं, दावत नाम है सीधे सीधे अल्लाह की किताब अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। आप यहाँ दीन के एक हिस्से का इनकार कर रहे हैं, सीधे सीधे दीन के एक हिस्से का इनकार कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही तावील सही करार देने के लिए कि ये काम करने वाला एक उम्मती होगा, वही महदी होगा, वही मसीही मॉडल होगा। ये अकीदा भी दिया कि हजरत ईसा जिंदा आसमान पर उठाए गए थे, लेकिन आसमान पर हजरत ईसा का इंतकाल हो चुका है। यह अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है। हजरत ईसा क़यामत के करीब आसमान से उतर कर आएंगे, मुतवातिर हदीसें, बल्कि कुरान की जो आयत इस आयत की तफसीर में पढ़ के देखें। बाद सहाबा गालिबन हजरत इब्न अब्बास के हवाले से मुफस्सिरीन ने नकल के इस आयत में हजरत ईसा के वापस आने की पेशेनगोई है, लेकिन वो कहते हैं हजरत ईसा नहीं आएंगे दुनिया के अंदर। वजह क्या है, मामूल क्या है? दावत के मौजू पे बहुत लिखा, हालात जमाना वगैरह को देखकर बहुत कुछ लिखा, लेकिन सलफ सालिहीन के मनहज की वो पाबंदी नहीं कर सके। तो होता क्या है, अगर आप सही मनहज की पाबंदी नहीं करेंगे, मैंने जैसे कहा कि मैं तफसील में जा नहीं सकता, मिसालें बहुत है, मैं इस वक्त दे नहीं सकता, लेकिन बुनियादी पैगाम एक आपको दे रहा हूं। वो क्या है? काम कीजिए, जी जान से कीजिए, अनथक मेहनत करके कीजिए, लेकिन काम मैदान में जितनी मेहनत से करते हैं उससे ज्यादा सही बुनियादों पे सही तरीके पर करने की कोशिश कीजिए। हमारे काम से अल्लाह राजी हो जाए कि हमारी कामयाबी है, घर से नताइज मिले ना मिले, नताइज कम मिले ज्यादा मिले, कोई खुश हो कोई नाराज हो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर काम में समझौता करेंगे, सही मनहज से हटकर काम करेंगे, किताब व सुन्नत और सलफ सालिहीन के मनहज से दूर जाएंगे और गलतियां करेंगे, कामयाबी बज़ाहिर मिल भी जाए तो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा, तब तो फिर सब बर्बादी है। बात वाज़ेह है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अपनी गुफ्तगू को हम रोक लेते, इसलिए नमाज वक्त करीब वुज़ू वगैरह से आप फारिग हो जाइए। तो आज इस मजलिस का जो उन्वान था, दावत इल्लाह में सही मनहज की पाबंदी जरूरी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे और आपको इन बातों को याद रखकर सही तरीके पर काम करने वाला मुसलमान बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।